السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں دیکھنے اور سننے والے تمام حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں نیک اور صالح بیوی کی دو صفات پر تفصیل کے ساتھ گفتگو کروں گا۔ اگر آپ حضرات نے میری حوصلہ افزائی کی تو قسط وار تمام صفات کو آپ کے گوش گزار کروں گا۔ محترم سامعین، نیک بیوی کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ صالحہ اور قانتہ ہو۔ صالحہ بیوی کی صفات میں قرآن کریم کی یہ آیات جو سورۃ النساء میں ہے بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے تو مرد کی حاکمیت، قوامیت و بالادستی بیان فرمائی، جس سے از خود یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ گھر کا نظام امن و سکون کے ساتھ تب ہی چل سکتا ہے جب اس گھر میں آنے والی عورت یعنی بیوی خاوند کی بالادستی کو تسلیم کرے گی۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فالصالحات قانتات حافظات، کہ عورت فرما بردار ہوتی ہے، اپنے رب کی بھی اور اپنے خاوند کی بھی، پوشیدہ باتوں کی حفاظت کرتی ہے بے سبب اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت فرمائی ہے۔ اس میں نیک عورت کی فرما برداری اور پوشیدہ معاملات کی حفاظت اور اس کی غیر موجودگی میں اس کے مال، اس کے گھر اور اپنی عصمت کی حفاظت جیسی صفات کو مرد کی قوامیت کا نتیجہ بتایا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو عورت مرد کی اس فطری بالادستی کو تسلیم نہیں کرے گی وہ نیکی اور فرما برداری کے تقاضے بھی پورا نہیں کر سکے گی، جبکہ ان تقاضوں کی ادائیگی ہی پر گھر کے امن و سکون کا انحصار ہے۔ غیبی معاملات کی حفاظت کا سبب اللہ نے یہ بتلایا کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے حقوق بھی محفوظ کر دیے ہیں، اور وہ اس طرح کہ مرد کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ عورت کو حق مہر دے، اس کے نان نفقہ اور رہائش کا انتظام کرے اور اس کی دیگر ضروریات پوری کرے۔ اس قسم کی صالحہ اور قانتہ عورت کے ساتھ مرد کی زندگی نہایت خوشگوار گزرتی ہے اور حالات و معاملات میں کوئی کشیدگی اور تناؤ پیدا نہیں ہوتا۔ البتہ جو عورت ان صفات سے محروم ہوگی تو اس کے اندر ان صفات کے برعکس نشوز پیدا ہوگا جو مرد عورت کے تعلقات کو ناخوشگوار بنائے رکھے گا۔ عورت کی دوسری صفت یہ ہے کہ عورت ناشزہ نہ ہو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ نشوز کس کو کہتے ہیں؟ کیا اس کا حل اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتلایا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے سورۃ النساء آیات نمبر 34 میں فرمایا واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن، وہ عورتیں جن سے تمہیں نشوز کا خوف ہو تو تم ان کو واعظ و نصیحت کرو اور ان کو بستر میں الگ کرو اور ان کی تادیب کرو۔ نشوز عربی زبان میں ارتفاع یعنی بلندی کو کہتے ہیں۔ یہاں اس لفظ کا مطلب یہ ہوگا کہ جو عورت مرد کو بالادست سمجھنے کے بجائے اپنی بالادستی منوانے کی کوشش کرے گی اور اس کی اطاعت کرنے کے بجائے اپنا حکم چلائے گی اور مرد کو زیر دست رکھنے کی کوشش کرے گی، تو چونکہ یہ نشوز فطرت کے خلاف ہے تو اس کا نتیجہ گھر کی بربادی کے سوا اور کچھ نہیں نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو دو وجہ سے عورت پر قوام بنایا ہے۔ ایک کا تعلق وہبی صفات سے ہے اور اس کو عورت کے مقابلے میں زیادہ قوت توانائی اور زیادہ دماغ و ذہنی صلاحیتوں سے نوازا گیا ہے۔ دوسری کا تعلق کسبی صفت سے ہے کہ مرد محنت کر کے عورت کی تمام ضروریات پوری کرتا ہے۔ مہر، نان و نفقہ اور دیگر ضروریات مرد کے ذمے ہے۔ جو عورت صالحہ قانتہ ہوتی ہے وہ اس حقیقت کو سمجھتی ہے اور مرد کی شکر گزار اور فرما بردار بن کر رہتی ہے۔ جو صالحہ قانتہ نہ ہو وہ عدم اطاعت اور ناشکری کا راستہ اختیار کر کے فطرت سے جنگ کرتی ہے۔ اس کے نتیجے میں میاں بیوی کے تعلقات میں جو ناہمواری اور ناخوشگواری پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا حل یہ بتلایا
کہ اس کو واعظ و نصیحت کی جائے، اس کو اللہ سے ڈرایا جائے۔ یہ کاریگر نہ ہو تو مرد رات کو اس کے ساتھ سونا چھوڑ دے اور رات کی حد تک علیحدگی اختیار کر لے۔ یہ علیحدگی بھی اس کو سمجھنے پر آمادہ نہ کرے تو اس کو ہلکی سی مار لے، جس سے اس کے کسی عضو کو نقصان نہ پہنچے، کیونکہ اس تعذیب سے مقصود اس کی اصلاح ہے، نہ اس کو جسمانی نقصان پہنچانا۔ اس سے بھی مسئلہ حل نہ ہو تو پھر خاندان کے لوگوں کو صورتحال سے مطلع کر کے 2 حکم یعنی ثالث مقرر کیے جائے، جو دونوں کی باتیں سن کر اس کی روشنی میں ان کا فیصلہ کریں گے۔ اس تفصیل سے یہ واضح ہوا کہ نیک عورت کی صفات میں ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ ناشزہ نہ ہو، یعنی وہ خاوند کی فرما بردار ہو، نہ اس کو اپنا فرمان بردار بنانے والی، گھر میں اس کی بالادستی کو تسلیم کرنے والی ہو، نہ کہ اپنے کو بالادست سمجھنے والی، خاوند کی بن کر رہنے والی ہو، نہ کہ خاوند کو اپنا بنا کر رکھنے والی، اور خاوند کے حق کو سمجھنے والی اور اس کو ادا کرنے والی ہو، نہ اس کے برعکس صرف اپنا ہی حق جتلانے اور منوانے والی ہو۔ فنعوذ باللہ من هذه المرأة۔